طریقے سے مسلمانوں کی حفاظت، دین کی آزادی، ظلم کا خاتمہ، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دعوت و تبلیغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کو خطوط لکھے، بادشاہوں اور حکمرانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، مدینہ کے یہودی، منافق اور غیر مسلموں کے ساتھ حکمت سے معاملہ کیا، لوگوں کو اخلاق، عدل، نماز، روزہ اور تقوی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اسی طریقے سے اخلاقی نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوواں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بڑھ کر ظاہر ہوا۔ عفو و درگزر کا طائف کے لوگ اور منافقین اور یہودیوں کے درگزر کرنے کا آپ جانتے ہیں، طائف میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا طائف والوں کے لیے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو جن لوگوں نے رات دن نبی کو قتل کرنے کے در پر تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کبھی مدینے سے اپنی زندگی میں جلا وطن نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے منافقوں سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو اللہ کے نبی کو قدم قدم پر اذیتیں پہنچاتا تھا زبانی طور پر اور دوسری طرح سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وفات پر اپنی قمیص نکال کر کے دے دیے، جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طریقے سے اپنے دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ان کو بھی درگزر کیا۔ غریبوں کے ساتھ اللہ کے نبی ہمدردی، بیماروں کی عیادت، اللہ کے نبی کا یہ طرز تھا۔ وہ بیماروں کی عیادت، اس کی فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے پاس گئے تھے عیادت کرنے کے لیے، اس سے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہودی بچہ بیمار ہے، موت قریب ہے اس کے، اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا ہے اور ادھر اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ باپ نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے ایسا متاثر ہوا، کہا اطیع ابا قاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کہ جس نے اس بچے کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اسی طریقے سے خواتین کے حقوق کا تحفظ، معاملات میں عدل اور خوف خدا، عبادت کا قیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر اہم جو نکات کیے، اذان کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، عید کا، عیدین کا، قربانی کا اور حج کا مکمل طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ یہ تمام اعمال جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیا۔ اللہ رب العالمین، اور انشاءاللہ اس کے بعد بدر کا واقعہ انشاءاللہ العظیم اگلے ہفتے میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔